اے بندے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تمہارے بارے میں بہتر جانتا ہے اور تم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو اللہ نے ہمارے بارے میں ہم سے بہتر فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس نے ہماری منزل پہلے سے متعین کی ہوتی ہے، اس نے ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ سوچا ہوتا ہے۔ ارے بابا کیسے ممکن ہے کہ وہ عرب کی ایک خاتون کو اٹھائے، وہ بیچاری پریشان ہو، اللہ پھر اس کو دلاسا دے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، پھر وہ عرب کے ریگزاروں سے اٹھ کے مدینہ منورہ کی وادیوں میں آئے، سارا کچھ اس سے چھین جائے، پھر بھی اللہ اس کو دلاسا دے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور بالآخر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حجرہ مبارک کی زینت بنا دے۔ کرنے والا وہ ہے بندے، ہم کیوں اپنے اوپر لے کے پریشان ہوتے رہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تبارک وتعالی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، اس حیات مستعار میں اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار امتحانات انسان پر وارد ہوتے ہیں، اور خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جو ان تمام ابتلاء و آزمائش میں اللہ رب العزت کی محبت کا دامن پکڑ کے رکھے، اور یہ سمجھ لے کہ میرے حالات کو، میرے احوال کو، میری ان مجبوریوں کو مجھ سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ جب یہ فکر انسان میں راسخ ہو جاتی ہے، یہ بات اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، تو پھر مراحل مشکلات یہ انسان کے اوپر بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو کسی بڑی ذات کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اس کے احوال اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مشکلات کو، اپنے پرابلمز کو، اپنے احوال کو بہت زیادہ جانتے ہیں، جبکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تمہارے مسائل کو، تمہاری باتوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بار بار قرآن پاک نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ اے بندے، تیری مشکلات کو، تیرے پرابلمز کو، تیرے مسائل کو میں بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ ہمیں بھی یہی وتیرہ اپنانا چاہیے کہ زبان پہ ہر وقت یہ جاری رہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ جب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پھر ہم کیوں ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکل میرے اوپر آئی ہے تو یہ مجھے ختم کر کے چھوڑے گی؟ نہیں، اللہ نے اس سے بہتر ہمارے لیے کچھ سوچا ہوتا ہے، اس کا علم ہم سے ہزار گنا، لاکھوں گنا، کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو مصائب میں، مشکلات میں تنہا چھوڑ دے؟ ممکن نہیں۔ آئیے مختلف احوال قرآن پاک سے دیکھتے ہیں، قرآن پاک کیا کہتا ہے۔
سب سے پہلا سورہ بقرہ آیت نمبر 216، یہاں جہاد کے بارے میں بات ہوئی۔ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ نے تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں پسند ہو وہ اللہ نے تمہارے لیے بہتر رکھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں بری لگتی ہو اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہو۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اب ان میں تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب آئیے آگے سورہ بقرہ کی ہی ایک اور آیت طلاق کے مسائل ہیں۔ طلاق کے مسائل میں فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر تم کسی عورت کو طلاق دے دو اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر ان کو دوسرے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اس نصیحت کو ماننے والا وہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور شفاف بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ طلاق کے مسائل میں یہ پورا چیپٹر چل رہا ہے، پورا رکوع ہے طلاق کے مسائل کا، جہاں یہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب اس کے اسرار و رموز کیا ہیں؟ اے بندے تم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب آئیے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا، علم کی بات ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال کی بات ہے کہ علم والے افضلیت والے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی افضلیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، سن لو تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا، مگر ان باتوں میں تکرار کیوں کرتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ جس بات کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر بحث کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ علم کے حوالے سے اچھی بات اور بری بات کون سی ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سورۃ النور میں آ جائیے، سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، وہ عذاب دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح عذاب دے گا اور آخرت میں کیسے عذاب دے گا، تم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ اسی طرح کی بے شمار آیات ہیں، میں نے فقط یہ 4 آیات نمونے کے طور پہ قرآن پاک سے مختلف مقامات سے پڑھ کے بتائی کہ ہر حال میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بندے زندگی میں احوال کوئی بھی آئیں، زندگی میں واردات کسی بھی قسم کی ہو، مشکلات کسی بھی قسم کی آئیں، تو اپنے علم کو اللہ کے علم سے آگے نہ لے کے جاؤ، اپنے آپ کو پیچھے لے جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور یہ کہہ دو کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اے اللہ تو میرے احوال کو مجھ سے زیادہ اچھا جانتا ہے، اے اللہ جب تو جانتا مجھ سے اچھا ہے تو میرے بارے میں فیصلہ بھی اچھا ہی کرے گا، اے اللہ میں اپنے اعمال کو
اپنی مشکلات کو، اپنی محتاجیوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اے اللہ تو میرا کارساز بن جا۔ جب بندہ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ رب العزت کے ساتھ جڑتا ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ آئیے تاریخ عرب سے ایک عورت کا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ مشکلات کیسی کیسی آئیں، ایسا لگا کہ شاید زندگی ختم ہو گئی، اور اللہ پھر وہاں سے ان کو کیسے آگے آگے لے کے آیا۔ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے ہند بنت ابی امیہ۔ ابی امیہ ان کے والد کا نام۔ یہ عرب میں مہمانوں کی خاطرداری کرنے کے لیے مشہور تھے، مکہ کے ہی تھے۔ جب کوئی مہمان آتا، مسافر آتا، تو ہر ایک کو پتہ ہوتا کہ اور کسی کا دسترخوان کھلے نہ کھلے، ابی امیہ کا لازمی کھلے گا۔ بڑے مہمان نواز تھے۔ ان کی شادی ہو گئی عبداللہ بن عبد الاسد کے ساتھ۔ ابتدائی عمر میں حضرت عبداللہ ایمان لے آئے، تو ساتھ ہی بیگم بھی ایمان لے آئیں، ہند بھی ایمان لے آئیں۔ اب یہ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، بالکل ابتدائی دور ہے، ابھی یہ دار ارقم سے بھی پہلے کا دور ہے۔ یہ وہی دور ہے کہ جس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طرح طرح کے مظالم کیے جاتے تھے۔ تو اب یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کے اوپر مظالم کس طرح ٹوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ آقا چلے گئے، پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ بھی ہند کو لے کے جانے لگے، تو ہند کے قبیلے والوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے جانا ہے مدینہ ہجرت کر کے تو تم جاؤ، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہند کا جو میکا تھا، میکے والوں نے روک دیا کہ خبردار ہماری بیٹی کو نہیں لے کے جانا یہاں مکہ سے۔ ایک بیٹا تھا چھوٹا، اس بیٹے کو ان کے جو حضرت عبداللہ کے خاندان والے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو اپنے گھر لے کے جانے لگے ہو، یہ ہمارا خون ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیتے۔ تو بیٹے کو کبھی یہ کھینچ رہے ہیں سسرال والے، اور کبھی میکے والے کھینچ رہے ہیں، بچے کا یہ بازو ہی اتر گیا۔ یعنی اتنی کھینچا تانی ہوئی کہ بچے کا بازو اتر گیا، اور حالات یہ ہوئے کہ حضرت عبداللہ کو اکیلے مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ ادھر ہند کے میکے والوں نے ان کو روک لیا، اور سسرال والے بچے کو لے کے وہاں پہ چلے گئے۔ اب یہ اکیلی مسلمان عورت، اکیلی مسلمان عورت بقایا سارے کے سارے بتدریج مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ اکیلی روتی رہے، روزانہ صبح کا وقت ہو تو یہ ابتح ایک مقام ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں پہ کھڑی ہو اور جا کے حسرت کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف دیکھتی رہی کہ شاید کوئی خیر کی خبر آ جائے، میرا خاوند مجھے لینے کے لیے آ جائے۔ اور ادھر سے حالات اور زیادہ گمبھیر ہوتے چلے گئے۔ حالات جو بھی ہجرت کے لیے جاتا تو مکہ والے سارے کے سارے ان کے پیچھے ہو جاتے۔ پریشانی بڑھتی گئی، روزانہ صبح اٹھ کے روتے ہوئے یہ وہاں ابتح کے مقام پہ جاتی، وہاں سے واپس پلٹ آتی۔ تو ان کے چچا زاد نے ایک دن دیکھا کہ یہ تو مسائل بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کی حالت کے اوپر ترس کھا کے میکے والوں کو کہا کہ خدا کے بندو کیا ضرورت ہے روکنے کی، اگر وہ جانا چاہ رہی ہیں تو ان کو جانے دو۔ میکے والوں نے جانے دیا۔ جب سسرالیوں نے دیکھا کہ میکے والوں نے اجازت دے دی ہے تو انہوں نے بھی بیٹا واپس کر دیا۔ جانتے ہیں کہ اس میں کتنا عرصہ لگا؟ 1 سال۔ کتنا؟ 1 سال
ایک اکیلی عورت کس کرب کے اندر رہی ہوگی، اندازہ کیجئے۔ ہمت کی، اللہ کے سامنے روئی دھوئی، اور اللہ نے وہ پکار سن لی۔ وہی لوگ جو ان کو روکنے والے تھے پھر خود مدینہ منورہ چھوڑ کے بھی آئے۔ ایک سال انتہائی کرب کے اندر گزارا۔ ظاہری طور پہ یہ لگا کہ خاوند وہاں چلا گیا، بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اے بندے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے اوپر کیا گزرنے والی ہے۔ اللہ نے کچھ اور فیصلے کیے ہوئے تھے، اللہ نے کچھ اور ہند کے لیے سوچا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ گئی، جاتے ہی بدر کی لڑائی ہو گئی۔ بدر کی لڑائی میں حضرت عبداللہ شریک ہوئے، اور یعنی یہ اب ان کی عظمت کا اندازہ آپ یوں لگا لیجئے کہ یہ بدری صحابی ہیں۔ کسی بھی اگر ہم وہ تفاوت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، مراتب کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو جو بدری صحابہ ہیں وہ تمام صحابہ سے افضل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، بعد ازاں غزوہ احد کے اندر بھی شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کو ایک تیر لگا یہاں شانے پہ، یہ ان کی خدمت کرتی رہی، 1 سال تک یہ ان کی خدمت کرتی رہی، لیکن پھر اسی تیر سے ان کی شہادت ہو گئی۔ زخم بڑھتا چلا گیا، ابھی یہاں آئے ہوئے ان کو سال بھی پورا نہیں ہوا، سال بھی پورا نہیں ہوا، ایک اگلی آزمائش آ گئی اور خاوند شہید ہو گیا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں ہے، ہند پریشانی کے عالم میں، اے اللہ بڑی مشکل سے مکہ مکرمہ کی مار کھا کھا کے میں یہاں پہنچی کہ خاوند کے پاس رہوں گی، اپنے بچے کے ساتھ رہوں گی۔ یہاں جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد اور دے دی، 2 بچے ہو گئے۔ یا اللہ اب ان 2 بچوں کو میں کس طرح سنبھالوں گی، کیا کروں گی، کہ زندگی وہاں سے بڑی مشکلات کے ساتھ گزار کے میں آ رہی ہوں، اور اب یہ ایک نیا امتحان آ گیا۔ پہلے تو میں خدمت کرتی رہی خاوند کی، اب وہ خاوند بھی چل بسا۔ اے اللہ میرا تو کوئی پرسان حال نہیں، لیکن اللہ پھر تسلی دیتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اے بندے تیرے لیے میرے پاس فیصلے بڑے کمال کے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو ہند کے بارے میں بتایا کہ ذرا جاؤ اور ان کی داد رسی کرو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہند سے نکاح ہی نہ کر لوں۔ تو آقا نے فرمایا اس سے بہتر اور کیا ہے کہ تم اس کی داد رسی کرو، اس کو سنبھال لو، اس سے بہتر اور کیا ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا نہیں اس پہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں نکاح نہیں کرتی۔ پھر کچھ دن گزرے، آقا نے پھر ان کی بابت ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں نکاح کا پیغام بھجوا دوں۔ آقا نے فرمایا کہ ضرور کرو جی، اگر وہ مانتی ہیں تو نکاح کا پیغام بھجواؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا کہ اگر ممکن ہو تو میرے نکاح میں آ جائیں۔ انہوں نے سوچا، انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔
جب ان کی شوہر کی وفات ہوئی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے پاس آئے تھے اور ایک دعا سکھائی تھی، اور دعا تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیرے کہے کے اوپر صبر کرتے ہیں، تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ ہم بھی اکثر دعا یہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اسی طرح جا کے تعزیت کرتے ہیں، آقا کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، میں آپ لوگوں کو وہ بتا دیتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اس سے بہتر زندگی عطا فرما اور میری زندگی کو پرسکون بنا دے۔ اے اللہ اس سے بہتر زندگی عطا فرما اور میری زندگی کو پرسکون بنا دے۔ اب وہ کہہ رہی ہیں، اچھا ایک بات میں شروع کے اندر بتانا بھول گیا کہ حضرت عبداللہ اور ہند کی محبت کمال کی تھی۔ اب یہ آپس میں سوچ رہی ہیں اکیلی بیٹھی کہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے عبداللہ سے بہتر شوہر ملے، عبداللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھے اس سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے۔ ابھی یہ اسی سوچ بچار میں تھی کہ اس کے پاس آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام نکاح چلا گیا۔ یہ پیغام نکاح جانے کی دیر تھی اور وہ آنکھوں سے آنسو ان کے جاری کہ میں کہاں گھوم رہی تھی اور اللہ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اور یہی ہند بنت ابی امیہ بعد میں ام سلمہ کہلائیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ اطہر ہے۔ اللہ نے کہاں سے اٹھایا، کن مشکلات میں سے ان کو گزارا اور گزار کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان میں پہنچایا۔ ہم تھوڑی سی تکلیف آئے، تھوڑا سا مشکلات کا شکار ہو، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو بھول جاتے ہیں، اس کی عنایات کو بھول جاتے ہیں، اس کی کرم نوازیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اے بندے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تمہارے بارے میں بہتر جانتا ہے اور تم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو اللہ نے ہمارے بارے میں ہم سے بہتر فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس نے ہماری منزل پہلے سے متعین کی ہوتی ہے، اس نے ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ سوچا ہوتا ہے۔ ارے بابا کیسے ممکن ہے کہ وہ عرب کی ایک خاتون کو اٹھائے، وہ بیچاری پریشان ہو، اللہ پھر اس کو دلاسا دے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، پھر وہ عرب کے ریگزاروں سے اٹھ کے مدینہ منورہ کی وادیوں میں آئے، سارا کچھ اس سے چھین جائے، پھر بھی اللہ اس کو دلاسا دے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور بالآخر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حجرہ مبارک کی زینت بنا دے۔ کرنے والا وہ ہے بندے، ہم کیوں اپنے اوپر لے کے پریشان ہوتے رہتے ہیں؟ وہ چاہے تو زمین سے اٹھائے آسمانوں پہ پہنچا دے، وہ چاہے تو ذرے سے آسمان بنا دے، قدرت والا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں اس نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کیا ہو، وہ ان خاردار وادیوں میں سے گزار کے ہمیں کسی اچھی جگہ کے اوپر لے کے جانا چاہ رہا ہو، وہ ان دشوار گزار راستوں میں سے گزار کے ہمیں کسی اچھے مقام کے اوپر لے کے جانا چاہ رہا ہو۔ اے بندے ہمت نہ ہار، اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا رہے، اللہ کی ذات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھ۔ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، ارے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کبھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں ایک وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے اچھا اب کر جو کرنا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر وہ وقت آئے، اور وہ وقت ہوتا ہے تکبر کا۔ اگر کسی نے اپنے مال کے اوپر زوم کیا، اپنے مرتبے کے اوپر زوم کیا، اپنے عہدے کے اوپر زوم کیا، اور اپنے تئیں یہ خیال کیا کہ بس میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کچھ نہیں، پھر اللہ کہتا ہے آ جاؤ، میرے مقابلے پہ آتے ہو آ جاؤ،
کوئی تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون تھا، اعلان کیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جاؤ، پھر آ جاؤ۔ تو ساری قدرتیں فقط ایک پانی سے تباہ کر دی یا نہیں؟ نہ آسمان سے کوئی حکم نازل ہوا، نہ اللہ کو کوئی فوجیں بھیجنی پڑی، نہ مقابلے کرنے پڑے، فقط ایک حکم دیا پانی کو کہ مل جاؤ، بس۔ کہاں گئی وہ ساری بادشاہت، ساری اکڑ؟ ہاں، جب تک بندہ عاجز رہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا رہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ بندے میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں، تیرے بارے میں جو بھی فیصلہ کروں گا سچا کروں گا اور حق کروں گا۔ تو اے بندے، اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بولیے ذرا میرے ساتھ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اگر کہیں کوئی مشکل آ جائے تو فوراً یہ پڑھے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ میرے حالات کو، میری مشکلات کو، میری پریشانیوں کو، میری ان واردات کو مجھ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے تو اے اللہ تو ہے۔ اے اللہ، بولیے ذرا، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، اے باری الہ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ تو یقین مانیے کہ اللہ نے کسی بڑی جگہ کے اوپر کوئی بڑی چیز ہمارے لیے رکھی ہے۔ اور ہمارے استاد مکرم ایک فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے، جب حالات کی بھٹی میں جلنا شروع ہو جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کندن بنا رہا ہے۔ جب حالات کی بھٹی میں زیادہ انسان پھنس جاتا ہے، چہاروں اطراف سے بھور میں آ جاتا ہے، یہ اس بات کی نوید ہے کہ انشاءاللہ کندن بن کے باہر نکلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے احوال پہ اپنی ذات کے مطابق، اپنے فضل کے مطابق رحم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔